لیکن ساری زندگی کالجوں میں گزارنے کے بعد کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم ذلیل و خوار ہوئے قرآن چھوڑ کر، تارک قرآن ہو کر۔ بے عزت کیوں ہے مسلمان؟ اس لیے کہ قرآن سے رشتہ توڑ دیا، عزت نہیں مل سکتی۔ یہ حبل اللہ ہے، یہ اللہ کی رسی ہوئی ہے، پھینکی ہے اللہ نے، اور اس کا ایک سرا عرش پر ہے، جنت میں ہے، دوسرا حصہ جو ہے سرا دھرتی پر ڈالا ہے۔ جو اس سے پکڑ لے گا وہ بلندیاں حاصل کر لے گا، جو اس سے چھوڑ لے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ کیوں مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹی، ٹوٹے گی نہ ٹوٹی، افسوس کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی۔ پھر کیک کے خیال میں تو روٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی، پتلون کی طاق میں لنگوٹی بھی گئی۔ اپنا لباس گیا، دیکھو میرے نوجوان کو، مالدار کا بچہ پینٹ پھاٹوڑی پہن کے پھرے۔ ارے تیرے باپ کو نہ پیسا کو نہیں کہے گا، نہ ملصاب کرنا کے بیرو کے اسٹائل ہے، فیشن ہے۔ ارے فیشن نہیں، مجبوری ہے۔ وہ فلم شوٹنگ میں شراب کے نشے میں چلتے ہوئے لڑکھڑا کے کہیں گر مرا، اس کی پینٹ پھٹی اور تجھے اس کو فیشن بنا کے دے دیا۔ یہ فیشن نہیں ہے، یہ اس کی تو مجبوری ہے۔ لیکن تجھے فیشن، ارے تجھے آئیڈیل بنانا تھا تو اس کو بناتے جس کا میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن سے وابستہ ہو جائیں، جو بھی اس سے وابستہ ہوا وہ عزت پا گیا۔ مسئلے میں نے بھی پوچھے مولویوں سے، میں نے مولوی صاحب بتائیے یہ رمضان کا احترام کیوں ہے، رمضان کا آ رہا ہے، یہ مقدس کیوں ہے، اس کی عزت کیوں ہے، یہ مہینوں کا سردار کیوں ہے؟ مولوی صاحب نے بتایا اس میں روزے رکھے جاتے ہیں، اس میں تراویح پڑھی جاتی ہے۔ میں نے جب یہی مسئلہ قرآن سے پوچھا نا کہ قرآن تو بتا کہ جو ہے یہ رمضان مقدس کیوں ہے، تو قرآن بولا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن بولا کہ یہ رمضان تو اسی لیے مقدس ہے کہ اس میں اللہ کا قرآن آیا ہے۔ ہاں قرآن آیا ہے، قرآن جس دل پر آیا، اللہ تعالیٰ نے جب اتارنے کا فیصلہ کیا نا تو سب سے پہلے آسمانوں سے پوچھا تو فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، انکار کر دیا، پھٹنے لگے، لرزہ برندام ہو گیا، کپ کپی تاری ہو گئی۔ دھرتی سے پوچھا، انکار کر دیا، پہاڑوں سے پوچھا، حالانکہ آسمان تو وہ ہے جس کی بلندی کی مثالیں دی جاتی ہیں، دھرتی تو وہ ہے جس کی وسعت کی مثالیں دی جاتی ہیں، پہاڑ تو وہ ہے جن کی مضبوطی کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لیکن جب قرآن کا وزن اٹھانے کی باری آئی، آسمان نے انکار کر دیا، دھرتی نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، سب نے انکار کر، لیکن اللہ کو تو اتارنا تھا قرآن۔ اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، لیکن اتارے کہاں؟ وہ کون سی جگہ ہے جس کی بلندی آسمانوں سے زیادہ ہو؟ وہ کون سی جگہ ہے جس کی وسعت دھرتی سے زیادہ ہو؟ وہ کون سی جگہ ہے جس کی مضبوطی پہاڑوں سے زیادہ ہو؟ تو پھر اللہ نے ساری کائنات کا جب مطالعہ کیا تو نظر آیا اللہ کو کہ میرا محبوب کا جو دل ہے اس کی بلندی آسمانوں سے زیادہ، اس کی وسعت دھرتی سے زیادہ، اس کی مضبوطی پہاڑوں سے زیادہ۔ پھر اللہ نے اس قرآن کو اللہ نے اپنے محبوب کے دل پہ اتارا، تو جس عضو پہ آیا دل پر، وہ دل سارے اعضاء کا سردار بن گیا۔ جس نبی پر آیا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار بن گیا۔ اس قرآن کو جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ یہ قرآن جس مہینے میں آیا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ یہ قرآن جس رات میں آیا شب قدر، وہ رات ساری راتوں کی سردار بن گئی۔ اے مول صاحب ہے شب برات کے ہے، کی کیوں عزت ہے؟ ارے شب برات کی بھی اسی لیے عزت ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن اتارنے کا فیصلہ کیا تھا، یہ فیصلے کی رات ہے، اس لیے یہ بھی عزت پا گئی۔ بڑی چیزیں ہیں، آؤ معمولی کپڑا، ٹیلر سے کہو تھوڑا سا کپڑا دے، دکاندار سے کہو تھوڑا سا کپڑا دے، کہ کرے کہ تھوڑا سا ٹکڑے دے پیسہ لے لے، دکاندار کہہ رہا لے جا پیسہ کو لوں، کیوں؟ کپڑے کی کوئی اوقات نہیں، کوئی قیمت نہیں، میں نے بھی ضروری نہیں سمجھا اتنا سا ٹکڑا ہے کیا میں پیسے دوں اس کے، لیکن اسی کپڑے کے جا کر میں نے جب قرآن کا جزدان بنایا
तो अब उसको आंखों से लगाया जाता है, उसको चेहरे से लगाया जाता है, उसको सीने से लगाया जाता है, उसको बोसे दिए जाते हैं। अरे कपड़े के टुकड़े को इज्जत क्यों मिली? कुरान से उसने जब रिश्ता जोड़ लिया तो इज्जत मिली। लकड़ी तो लोग चूल्हा में गाल ले, लकड़ी की क्या इज्जत है? हल बनावे, दरवाजा खिड़की बनावे, लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, मैंने उठाया, मैंने कहा कारपेंटर साहब, सुथार साहब, इस लकड़ी की जरा बेहतरीन रहल बना दे। जब रहल बन गई तो उसको सीने से लगाया जाता है, चूमा जाता है। क्यों? इसने अपना रिश्ता जोड़ लिया कुरान से। अरे कट्टा तो कहीं फ्री में देवा गाड़ी वाले ना, गांव में थारे तो केवल गाड़ी आवा को नहीं आवा, मारे ने रोज केवल किसी आवाजा लगावा। मैंने गांव वालों को पूछा, ये इसी आवाजें लगता था, समझोगे? कि मैं समझेंगे, केवल हरियाणा से आवे, कट से आवे, ले लो फलान, ले लो ढोल, ये वो प्लास्टिक, ये वो अजीब नारे लगाता है। तो कट्टा पड़िया घर में कि दे दो गाड़ी वाले, यही दे दो। तो गाड़ी वाले पूछे कि ई के बदले में क्या देवा? जिसका टिंगर ने ढोल दे दे। कट्टे की कोई कीमत को नहीं, लेकिन वही कट्टा जब कुरान की जिल्द बना, ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun, तू बगैर वुजू के उसको छू नहीं सकता, नापाक उसको हाथ टच नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि इस कट्टे ने अपना रिश्ता कुरान से जोड़ लिया है। मेरे भाई, अगर हम और आप सब मिलकर अपना रिश्ता कुरान से जोड़ लें तो क्या हमें इज्जत नहीं मिल सकती? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अब हम बड़े अदब और एहतराम के साथ हमारे सदर मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद साहब से मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि हजरत तशरीफ लेकर आएं और कम ही वक्त में अपने तासुरात पेश करें।